بسم اللہ الرحمن الرحیم جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی۔ ایک جماعت نکلی جنہوں نے اس بر صغیر میں صرف اسلام کو باقی نہ رکھا بلکہ 7 بر اعظم اس کو پہنچانے کے نظام بنا دیے۔ ایک عجب قافلہ گزرا۔ ایک ہمارے بھائی کہنے لگے تم تو اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، میں نے کہا تو اور کس کو مانتے؟ میں نے کہا یہ داڑھی رکھی، یہ پگڑی باندھی، سب پکنا کرتے کی تھی، سارے گناہ چھوڑ دے جتنے بس ساتھ میں ہے اللہ کے دین پہ چلنے کی کوشش کی۔ تو یہ کس کی وجہ سے کہ نہیں تسی کتو کو جوڑو اندروں کو جوڑو، میں بن رہا تھا علاج کروں۔ یہ جو تمہیں گنبد نظر آتا ہے سبز رنگ کا، یہ اسی جماعت کا کارنامہ ہے۔ 1902 میں سلطان عبدالعزیز بن عبد الرحمن بن سعود من بنی حنیفہ، اس کا تمہیں نسب بتایا ہے، آج کا حکمران بنو حنیفہ میں سے ایک چھوٹی سی ریاست کی ترعیہ، اس پر ان کی حکومت۔ عبدالعزیز بہت نیک آدمی، بہت عظیم بادشاہ، اس نے 1902 میں ریاض کو فتح کیا اور ایک چھوٹا سا ماڈل قائم کیا، اور 1924 میں اس نے مکہ فتح کی اور 1925 میں مدینہ فتح کی اور 1936 میں سارا عرب فتح کر کے اس کا نام رکھا المملکہ العربیہ السعودیہ، اور 1939 میں وہاں تیل نکلا ہے۔ ایک واقعہ بیچ میں ویسے یاد آیا، ایک سعودی تھے پورے مکہ میں، وہ بتاتے تھے کہ جب ہمارا بادشاہ آتا تھا بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے یوں بیٹھ جاتے تھے، اور تلوار پر یوں ٹیک لگا کے بیٹھ کے روتا رہتا تھا، ایسے کر تلوار کے دستے پر سب وقت یوں روتا رہتا تھا حجر اسود کے دروازے کے نیچے۔ تو ایک دن میں نے حرم کے امام سے کہا یہ ہمارا بادشاہ روتا کیوں؟ تو میں انہوں نے کہا چلو ہم پوچھتے ہیں۔ تو وہ مجھے لے کر آ گئے سلطان کے پاس، کہنے لگے ایھا الامیر، اس کو امیر کہتے تھے، یہ بچہ پوچھ رہا آپ روتے کیوں ہیں؟ تو اس سے پہلے عرب چوری ڈاکے سے بھرا ہوا تھا، حاجیوں کو لوٹ لیتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ امیر یہ بچہ پوچھ رہا ہے آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو کہنے لگا شیخ میں نے سارے عرب کو چوری سے پاک کر دیا ہے اور امن قائم کر دیا ہے، کھجور کی گٹھلی بھی کوئی نہیں اٹھاتا، اب میں روتا اس پر ہوں میں ان کو روٹی کہاں سے کھلاؤں، میرے پاس تو کچھ نہیں، یہ بھوکے ہیں میں نے روٹی کہاں سے کھلاؤں۔ اس کے وہ آنسو اور اس کا عدل تھا کہ 1939 میں جو تیل نکلا ساری دنیا کو کھلانے والے بنے۔ 1925 میں مدینہ فتح ہوا تو علماء نجد میں شدت بہت ہے، محبت اور حدود میں فرق نہیں کر سکتے، گستاخی بھی حرام ہے اور حدود سے تجاوز بھی حرام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جتنے نشانات ہیں سارے مٹا، تو جنت البقیع کے سارے نشان مٹا، امہات المومنین کے، صحابہ کے، اہل بیت کے، آل رسول کے سب نشانات تھے، سب مٹا۔ انہوں نے کہا یہ سبز گنبد بھی توڑ دیا جائے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، اور بالکل صحیح بات ہے منع ہے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، تو توڑ دیا جائے۔ جب یہ فتویٰ پھیلا دنیا میں تو اس پہ رد عمل ہوا کہ یہ کیوں توڑا جائے، تو انہوں نے مناظرے کی دعوت دی، تو ساری دنیا سے علماء وہاں جمع ہوئے، تو ہندوستان سے بھی ایک وفد گیا،
1925 میں تو ہندوستان تھا. اس میں ایک شخص ہے, اس کا نام ہے شبیر احمد عثمانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اسی دیوبند کا پڑا ہوا ہے. جب آپس میں گفتگو ہوئی ہمارا مترجم ہمارا متکلم کون ہوگا, تو ترک علماء بھی تھے, عراق سے بھی تھے, دوسری جگہوں سے بھی تھے, شام سے بھی تھے. ہمارا ترجمان شبیر احمد ہوگا. تو سلطان عبدالعزیز کے سامنے مناظرہ ہوا. علماء نجد نے اپنے دلائل پیش کیے جو ظاہر حدیث ہیں. میں سوچا کرتا تھا کہ مولانا شبیر احمد صاحب نے کیا دلیل دی تھی کہ جس سے اتنی ظاہر حدیثوں پہ ہوتے ہوئے ان کو قائل ہونا پڑا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو پھر مجھے مدینہ میں ایک کتاب ملی, وہاں مجھے ان کا سرا ملا کہ انہوں نے کس حدیث کو بنیاد بنا کر 2 گھنٹے بات کی. بخاری شریف کی حدیث ہے بناء کعبہ, یا عائشہ لولا ان قومک حدیث عہد بالکفر, اے عائشہ یہ تیری قوم جو ہے نا ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے, اگر یہ ذرا تھوڑا زمانہ گزر چکا تھا تو میں بیت اللہ گرا کے نئے سرے سے بناتا, اس کا فرش نیچے لے جاتا, میں اس کے 2 دروازے بناتا, ایک داخل ہونے والا ایک باہر نکلنے والا, اور میں حکیم کو اس میں شامل کر دیتا. لیکن مجھے خطرہ ہے کہ یہ بگڑ جائیں گے. اس حدیث کو بنیاد بنایا اور 2 گھنٹے بات کی, اور علماء نجد ایسے بیٹھ رہے تھے سر جھکا. تو سلطان عبدالعزیز کا عجیب الہندی, ہندی کو جواب دو, ہندی کو جواب دو. کہنے کہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. کبر ہندی کا فیصلہ صحیح ہے, اس وقت گنبد کو باقی رکھا جائے گا. یہ بر صغیر کے علماء کی توفیل یہ گنبد کھڑا ہے. ہاں, اسی قافلے کے آخری افراد میں تھے سرفراز خان رحمت اللہ تعالی علیہ. آئے شوق گئے واد آئے فردہ لے کر, اب انہیں ڈھونڈ چرا گئے رخ زیبا لے کر. علم کی تلاوت میں ناظرہ فیل, حدیث میں ناظرہ فیل, تاریخ میں زیرو, جنرل نالج میں زیرو, مگر جھوٹ اور خیانت میں ہیرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت نہیں, اور یہ گنبد بنانے والے یہ بدعتی شریفی تو تھے, اور یہ 7ویں صدی ہجری اور 6ٹھی صدی کے آخر میں یہ گنبد تعمیر ہوئی, اور اس کے اوپر پہلے بلو کلر تھا, پھر ترکیہ حکومت نے اس کے اوپر گرین کلر لگایا جس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے. تو اس کے توڑنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, بے شک دیا ہے, اور چونکہ اس میں ایک فتنے کی بات ہے اس لیے اس سے روکا گیا ہے. اللہ تعالیٰ وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ قبروں کے اوپر پختہ عمارتیں اس طرح کی تعمیر کرنا یہ حرام ہے. تو 6ٹھی صدی ہجری کے اندر منصور ابن قلاؤن جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے یہ گنبد تعمیر کرائی تھی اس خبیث نے, اور اسی وجہ سے وہ اس کی حکومت بھی چلی گئی. بعض علماء نے اس وقت یہی کہا کہ تو نے چونکہ گستاخی کی اور جس کے اوپر کوئی چیز نہیں تھی گنبد وغیرہ اس قبر کے اوپر تم نے بنوائی, اس لیے تو اس عذاب کا مستحق ہوا. تو المہم یہ بات کے لوگوں نے بنائی ہے, یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعمیر نہیں ہے, اور نہ ہی اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے, بلکہ شریعت کے اس کے اندر توڑنے کا حکم ہے, اور یہاں کے علماء مشائخ بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے, خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے, کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. مسلمانان عالم, ابھی آپ نے معراج روانی غیر مقلد سے گنبد خضرا کے بارے میں اپنے خوب سے باطن کا اظہار سنا, اور یہ اس کا ذاتی موقف نہیں بلکہ غیر مقلدین کا موقف ہے. ان جاہلوں کو گنبد خضرا کی علمی حیثیت اور تاریخی پس منظر کا بالکل پتہ نہیں, جو ان کے منہ میں آتا ہے بس بولتے چلے جاتے ہیں. مفتی معراج غیر مقلد, تیرا یہ جملہ مسلمانوں پر بجلی بن کر گرا ہے کہ جب وقت آیا تو گنبد خضرا کو بھی نعوذ باللہ توڑ دیا جائے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو نے یہ بات کس حیثیت سے کی ہے, ذرا اپنی حیثیت تو مجھ پر واضح کرو. جس ملک میں کھڑے ہو کر تم یہ بات کر رہے ہو, آیا اس ملک کے کسی سرکاری ادارے یا ان کے کسی ذمہ دار شخص نے اس پالیسی کا اعلان کیا ہے
کہ جب وقت آیا تو گنبد خضرا کو بھی توڑ دیا جائے گا، پھر تو نے کس بنیاد پر یہ اعلان جاری کیا؟ تیرے اس بیان سے ہر مسلمان کا دل لہو لہو ہے، اور تیری اس بد زبانی پر کسی شاعر نے عجیب کہا ہے، آج تو کرنے چلا ہے احمقانہ جستجو، دل کو تیرے قوم سے فتنے کی ہے پھر آرزو۔ اے غیر مقلدوں کے مفتی، جب تیرے ذہن میں اس خطرناک سازش کا خاکہ موجود ہے تو پھر اس بات کی ذرا وضاحت بھی تو کر دو کہ وہ وقت کب آئے گا اور یہ سازش کس طرح پایہ تکمیل تک پہنچے گی، یا ہم پھر یہ سمجھ لیں کہ ایسی ہی ایک بات گزشتہ دنوں میں جب ایک غیر مسلم نے کی کہ بیت اللہ کو نعوذ باللہ مسمار کر دیا جائے گا، تو اس کی راہ کو آپ نے کہیں ہموار کرنے کی کوشش تو نہیں کی؟ میں اس بھولے بھالی عوام کو اور ان مداحین، ان غیر مقلدین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ذرا غور کیجئے گا، اپنے مفتی صاحب کی اس بات پر دوبارہ غور کیجئے گا کہ ایک غیر مسلم بیت اللہ کو گرانے کی بات کر رہا ہے اور آپ کے مفتی صاحب وہ روضہ رسول پر لگے ہوئے گنبد خضرا کو گرانے کی بات کر رہے ہیں۔ دونوں میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ ایک توحید پرستی کی علامت ہے، دوسری نبوت و رسالت کا مرکز ہے۔ اور میں یہاں اپنے مسلمان دوستوں سے یہ بھی کہتا چلوں، ہمارے لیے دونوں مقام قابل قدر اور عزیز ہیں۔ مکہ خدائی کا مرکز ہے تو مدینہ مصطفی کا مرکز ہے، مکہ عبادت کا مرکز ہے تو مدینہ زیارت کا مرکز ہے، مکہ عطاؤں کا گھر ہے تو مدینہ وفاؤں کا گھر ہے۔ ہم جس طرح مکہ سے محبت کرتے ہیں بعینی ہی اسی طرح ہم مدینہ منورہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ جیسے مکہ میں موجود وہ خانہ خدا بیت اللہ ہماری آنکھوں کو عزیز ہے، اسی طرح روضہ رسول پر موجود وہ گنبد خضرا ہماری آنکھوں کو عزیز ہے۔ اے غیر مقلدو، اگر ہو سکے تو میرے ان سوالوں کا ذرا جواب تو دو۔ آج مسلمان بلکہ پورا عالم اسلام تم سے یہ سوال کرتا ہے اور بزور زبان یہ سوال کر رہا ہے کہ تم نے اگر اس طرح کا کوئی اقدام کیا تو پھر ہم تمہارے بارے میں کیا فتویٰ صادر کریں؟ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کو ارتداد سمجھا جائے یا تمہارا خود سے باطن سمجھا جائے، چونکہ ہم مفتی نہیں، اس کا فتویٰ مفتی صاحب دیں گے۔ لیکن تمہاری سیاہ تاریخ گواہ ہے کہ آج سے 30 سال قبل تم نے مسجد حرام پر قبضہ کیا تھا اور کعبہ پر گولیاں چلائی تھی، جس کی وجہ سے 15 دن تک طواف کعبہ رکا رہا۔ حضرات مکرم، آپ توجہ کریں، حکومت سعودیہ اسلامی حکومت ہے، اس میں تمام مسلمانان عالم کا اتفاق ہے، ہم اس حکومت کو تسلیم کرتے ہیں۔ آج حکومت سعودیہ کے قیام کو تقریباً 100 سال سے زائد عرصہ گزر چکا، آج تک سعودی حکومت نے اس گنبد خضرا کو باقی رکھا ہے، اور نہ صرف باقی رکھا ہے بلکہ اس کی حفاظت کی ہے، اور ہر سال گنبد خضرا کو نیا رنگ دیا جاتا ہے، نیا رنگ اس کو کیا جاتا ہے، اور بوقت ضرورت اس کی مرمت بھی کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس خدمت پر حکومت سعودیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ غیر مقلدو، ہم بجا طور پر تم سے سوال کرتے ہیں، پھر وہ کون سا وقت آئے گا جس کے بارے میں تم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جب وقت آئے گا تو گنبد خضرا کو بھی توڑ دیا جائے گا؟ کیا تمہارا یہ دعویٰ حکومت سعودیہ سے بغاوت نہیں؟ کیا تمہارا یہ دعویٰ اسلام سے بغاوت نہیں؟ کیا تمہارا یہ دعویٰ جمہور سے بغاوت نہیں؟ کیا تمہارا یہ دعویٰ قرآن و سنت اور اس کے احکام سے بغاوت نہیں؟ کیا تمہارا یہ دعویٰ نفس پرستی کی علامت نہیں ہے؟ تم نے جو یہ دعویٰ کیا ہے، کیونکہ آج سے پہلے بھی ریاض کے ایک شہر ایک سرکردہ شخص سلیمان بن سہیم نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے کہا ہے اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کو گرا سکا تو گرا دوں گا۔ اس کے جواب میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جواب لکھا تھا کہ میرے بارے میں یہ کہنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کو گرا دوں گا، یہ مجھ پر بہت بڑا بہتان ہے۔ ملاحظہ ہو شرح رسالہ الامام المجدد محمد بن عبد الوہاب الی اہل القصیم، صفحہ نمبر 147، طبع دارالامام احمد، سن 2006۔ سامعین و ناظرین، حکومت سعودیہ نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے اس وعدے کی پابندی کی اور آج تک گنبد خضرا کو باقی رکھا ہوا ہے۔ پھر ان غیر مقلدوں نے کس بنا پر یہ زہریلا جملہ اگل دیا کہ جب وقت آئے گا تو گنبد خضرا کو بھی توڑ دیا جائے گا؟ میں اگر پورے عالم اسلام کی مسلمانوں کی ترجمانی کروں گنبد خضرا کے بارے میں تو میں یہ الفاظ کہنے میں حق جانب ہوں کہ اے گنبد خضرا تیرا منظر بھی حسین ہے، اے گنبد خضرا تیرا منظر بھی حسین ہے، روزہ بھی حسین،
सरकार का मिंबर भी हसी है, उस शहर मदीना की हर एक चीज है गोहर, पर गुंबदे खजरा का कबूतर भी हसी है। वाज़ेह रहे कि ये गैर मुकल्लद निमक हराम लोग हैं, वो जिस हुकूमत सऊदिया का खाते हैं उसी के खिलाफ साजिशें करते हैं और ऐसी खतरनाक बातें करते हैं जिससे हुकूमत सऊदिया की बदनामी हो रही है। मोहतरम सामीन, हुकूमत सऊदिया का इल्मी मौक़िफ़ आपके सामने है और उनका अमली मौक़िफ़ वो भी मैं आपके सामने पेश करता हूं कि 100 साल का तवील अरसा गुजरा, हुकूमत सऊदिया ने इस गुंबद खजरा को बाकी रखा और इसके मुकाबले में गैर मुकल्लदों के खतरनाक और मज़मूम आज़ाइम आपने सुने। ऐ आलम इस्लाम में रहने वाले गुजूर मुसलमानों, तुमने गैर मुकल्लदीन का मकरूज चेहरा देख लिया, उनका असली रूप आपके सामने आ गया, उनका खुब से बातिन आपके सामने आ गया, उनकी मादा परस्ती आपके सामने आ गई, उनके पेट का मरोड़ आपके सामने आया और जो मादा परस्ती उनके दिलों में और दिमाग में मौजूद है वो जुबान पर गलाजत की तरह टपक रही है। जो शख्स गुंबदे खजरा के बारे में ऐसी बात कर सकता है वो हमारे दूसरे मराकज के बारे में क्या राय रखता होगा। हजरात मोहतरम, अब मैं आपके सामने शेख सालेह फौजान हाफिज़हुल्लाह की इबारत पेश करता हूं जो उन्होंने शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह के इस जुमले की तशरीह में नकल की। वाज़ेह रहे कि शेख सालेह फौजान सऊदी अरब के बड़े उलमा की कमेटी हैयत किबारुल उलमा के मेंबर हैं और फतवा कमेटी दारुल इफ्ता के भी मेंबर हैं। वो लिखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में दफन किए गए ताकि लोग किसी किस्म के गुलूब ना करें, और इस घर की दीवारें थी और छत थी और ये छत उस वक़्त से मौजूद थी। सिर्फ इतना हुआ कि बाद में इस छत को खत्म करके उसे गुंबद की शक्ल में बना दिया गया। लिहाजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब इसको गलत नहीं समझते थे। मुलाहिजा हो शरह रिसाला अल इमाम अल मुजद्दिद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब सफ़ा नंबर 148। मोहतरम सामीन, ये तो था सऊदी हुकूमत का इल्मी मौक़िफ़ और दूसरी तरफ सऊदी हुकूमत का अमली मौक़िफ़। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि 100 साल से गुंबद खजरा बाकी है और हम दुआ करते हैं कि ये गुंबद खजरा इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहेगा। और हजरात मोहतरम, गैर मुकल्लदीन के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि ताज़ा हवा के शौक में ए पासबाने शहर इतने न दर बनाओ कि दीवार गिर पड़े, झुककर सलाम करने में कुछ हरज नहीं मगर सर इतना मत झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े। ये जुब्बा व दस्तार के आईने में सुन्नत रसूल को चेहरे पर सजाने के बाद रसूलुल्लाह के रोज़ा मुबारक पर लगे हुए गुंबद खजरा के साथ ये मजाक तुम्हें ज़ेबा नहीं है। और तुम्हारी इस नाजेबा हरकत पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कभी तो तुम रास्ता हमवार करते हो गैर मुस्लिमों का और कभी इस्लाम का लेबल लगाते हो। शायर ने कहा था, इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा, ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा, सजदा खालिक को भी इबलीस से याराना भी, हशर में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। और जालिम, अपने किरदार पे जरा एक नजर डाल और मकामात मुकद्दसा की इज्जत करना सीख, वरना मैं नहीं बल्कि पूरा आलम इस्लाम तेरे इस नजरिए को तार तार कर देगा और इंशाअल्लाह गुंबद खजरा और बैतुल्लाह शरीफ क़यामत तक महफूज रहेंगे। लिया सिद्दीक़ दी से न कुछ काम तुमने, लिया सिद्दीक़ दी से न कुछ काम तुमने, किया सलफियत को बदनाम तुमने, किया सलफियत को बदनाम तुमने। न टलते हो हरगिज़ जो अड़ बैठते हो, सुलझते न हो जब जगड़ बैठते हो, सुलझते न हो जब जगड़ बैठते हो। सहाबा के दौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे ये गुंबद नहीं था, ताबईन का दौर आया नहीं था, तबा ताबईन का दौर आया नहीं था, मुहद्दिसीन का दौर आया नहीं था, आइमाए दीन का दौर आया नहीं था। ये तुर्कियों की हुकूमत आई, उन्होंने जाकर कब्रों के ऊपर पूजा के लिए दरगाह बनाए, दरबार बनाए, तो उसके ज़िम्मे के अंदर ये बनाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामईन, तौसीफ जैदी साहिब ने गुंबद खजरा की तारीख यूं बयान की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से लेकर तारीखी अदवार में गुंबद नहीं था।
ताहां के तुर्कों की हुकूमत आई, उन्होंने आकर कब्रों के ऊपर पूजा के लिए मजार बनाए, दरबार बनाए, तो उसके जुमरे के अंदर ये बनाया गया, अरे जालिम नाज़रा कुरान तू नहीं पढ़ सकता, हदीस शरीफ को सही पढ़ना तुझे नहीं आता, अरबी का एक जुमला तू सही नहीं पढ़ सकता, तुझे क्या शौक चढ़ा है कि तू इल्मी और तारीखी मामलात में पढ़े। हुजरा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर सन 678 हिजरी में सुल्तान मंसूर कलावन ने गुंबद बनवाया था, जबकि तुर्की हुकूमत तकरीबन 922 हिजरी में कायम हुई। गोया तुर्की हुकूमत कायम होने से तकरीबन 250 साल कबल ये गुंबद बन चुका था। मुलाहिजा हो, इमाम समूदी की किताब वफाउल वफा ने अत-तोहफतुल लतीफा फी अमारतिल मस्जिद नबवी, लेकिन ये इल्मी किताबें पढ़ना तो तेरे पास का रोग नहीं, काश तूने अपने ही गैर मुक़ल्लिद मौलवी मेराज इंडियन का ही ये क्लिप सुन लिया होता। और ये 7वीं सदी हिजरी और 6ठी सदी के आखिर में ये गुंबद तामीर हुई और इसके ऊपर पहले ब्लू कलर था, फिर तुर्किया हुकूमत ने इसके ऊपर ग्रीन कलर लगाया जिसको गुंबद खदरा कहा जाता है। तो फिर तूने किस डटाई से कह दिया कि तुर्कों ने पूजा के लिए गुंबद बनाए, तो ये गुंबद भी बनाया। अगर ये गुंबद पूजा के लिए बना होता तो तौहीद पर कायम होने वाली ये सऊदी हुकूमत इसको बाकी ना रखती। मैं तुझको हुकूमत सऊदिया की हैअतुल किबारुल उलमा के बड़े आलिम शेख सालिह फौजान के पास लेकर चलता हूँ कि वो तुझे समझाएं कि ये गुंबद शिर्क और पूजा के लिए बनाया गया था या किसी और मकसद के लिए। और लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके दर में दफन किया गया ताकि लोग हुलूस से काम ना ले। आपके इस घर की दीवारें और छत थी, ये छत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दफन के वक्त से मौजूद रही, फिर उस छत को खत्म करके उसको गुंबद की शक्ल में बना लिया गया। इसलिए शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह इसको गलत नहीं समझते थे। लोग उन पर तोहमत लगाते हैं कि वो इस गुंबद खिजरा को भी उन गुंबदों की तरह समझते थे जो कब्रों की ताज़ीम के लिए बनाए गए थे, और ये गलत है क्योंकि दूसरे गुंबद तो शरीयत के मुखालिफ हैं, जबकि इस हुजरा शरीफा वाले गुंबद का तो मकसद ही ये है कि कब्र शरीफ को गुरूर से महफूज रखा जाए। मुलाहिजा हो, शरह रिसाला इमामुल मुजद्दिद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब सफा 148 और 149। अगर तेरा ये कहना गलत है कि ये गुंबद इब्तिदाअन तुर्कों ने बनाया, और ये कहना भी गलत है कि इसको बनाने का मकसद पूजा करना था। जो हुजरा शरीफा का ये गुंबद तेरे झूठ से ना बचा तो सिर्फ ज़्यादी तूने तो झूठ के अधिकार ही तोड़ दिए। लेकिन वो बोले शायर, क्या खबर थी इस बेचारे को, क्या खबर थी इस बेचारे को कि एक दिन आएगा तेरे सारे झूठ का जब राज सब खुल जाएगा। अभी तो तुझे एक फेंटी लगी है, अभी तो तुझे एक फेंटी लगी है लगनी तुझे फेंटियां और भी है लगनी तुझे फेंटियां और भी है लगनी तुझे फेंटियां और भी है इंशाअल्लाह।